جو لوگ مزارات پر چراغ جلاتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ جائز کہاں سے ہے بھائی؟ اب کیوں لکھ کے بزرگوں کو جان بوجھ کے چونی مار دینے مرو؟ بھلا کیا ہے چراغ کا کیا لینا دینا؟ اعلیٰ حضرت قائل نہیں اس کے کہ آپ قبر کے اوپر چراغ جلائیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مردہ تو پہلے ہی آگ سے بھاگتا ہے، آپ اس کے اوپر جا کے آگ لگا دیتے ہیں. غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قبر کے آگے جھکنا، سجدہ تعظیمی کرنا یا حد رکوع جھکنا یہ حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قبر کا بوسہ لینے میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اس میں احتیاط ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے کیونکہ اس میں بھی جھکنا لازم آئے گا. اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ کے گئے ہیں اور رضوی اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں، سیدھے جا کے ڈگ دے جے قبراں ہوتے چم دینے، چٹ دینے، غسل دے دینے. مزار پہ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرو، وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ اور خالی ہاتھ مت جاؤ مزار پہ. ہمارے پیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، اللہ والا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے اندر، کبھی خالی ہاتھ اس سے مت ملنا. تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آئے گا. اس لیے عطر لے کے جاؤ، خوشبو لے کے جاؤ، پھول لے کے جاؤ، چادر لے کے جاؤ، اچھی بات ہے. کھانا لے کے جاؤ، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو چیزیں جو شرک کی طرف اشارہ کرتی ہے، اب کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، لیکن مجھ سے لوگ بہت ناراض رہتے ہیں. لیکن میں اس کی پرواہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ دنیا ناراض رہ چلے گا، یار ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، سچی بات آپ کو بتا دیں، مزارات پر تو ایسے اڑا دوڑی گرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. کوئی جھک رہا ہے، کوئی وہاں ناریل پھوڑ رہا ہے، کوئی وہاں گھوڑے چڑھا رہا ہے، کوئی وہاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. مزارات کا بھی تقدس پامال. ہمارے یہاں ناریل کا کیا تعلق ہے؟ ناریل کا ہمارے مذہب سے کیا تعلق ہے بتائیے؟ ہمارے یہاں پھول چڑھانے کی روایت ہے. یہ کپڑے کے گھوڑے، چاندی کے گھوڑے، ہمارے مذہب میں اس کا کیا تھا؟ کون چڑھاتا ہے آپ کو سب پتا ہے. ولیوں کے مزارات کو بت خانے سے مشابہت مت کرو. وہاں رسول اللہ جیسے جاتے تھے، احد کے شہداء کے مزار پہ سیدہ فاطمہ بھی جاتی تھی، وہ لوگ جیسے جاتے تھے ویسے جاؤ. وہاں گھوڑے لے کر، جوڑے لے کر جانے کی ضرورت. ہاں مجاوروں کو نذرانہ تو اچھی بات ہے، نظر پیش کرو، ان کو دو. لیکن یہ گھوڑے چاندی کے، کپڑے کے، ناریل واریل، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پھر قبروں پہ بھی جاؤ نا تو وہاں سجدہ مت کرو. قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے. اگر سجدہ تعظیمی کر رہے ہو تو حرام ہے، اور سجدہ عبادت کر رہے ہو تو شرک ہے. ہمارے مذہب میں سجدہ کرنے کی اجازت، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت. اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ان سے بڑا کون ہے؟ بتاؤ. جب نبی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اب کون بچا ہے؟ ہم نبی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اور پوری کائنات میں سب سے افضل مان کر بھی جب کلمہ کر پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ محمدن عبدہ و رسولہ. محمد اللہ کے بندے خاص ہیں، وہ سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم سنی لوگ ہیں، کتاب تو کوئی بھی لکھ دیتا ہے، قرآن کا ترجمہ کوئی بھی لکھ دیتا ہے، ہم مترجم کو پہچان کے پڑھتے ہیں. ہم صرف قرآن کا اردو ترجمہ نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. جس دربار پہ آپ نے جانا ہے، ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے، اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا غلط دعائیں ہیں؟ یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی.